شداد بن عاد، جس کی نظروں میں انسانی سروں، دوشیزاؤں کی عصمتوں اور کمزوروں کی آہ و فغاں کی کوئی وقت نہ تھی، سونے کے خوبصورت تخت پر جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، نہایت مغرورانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ تخت کے دونوں بازوؤں پر سونے اور چاندی سے اڑتے ہوئے دو گدھ بنے ہوئے تھے، جو اس کے معبود بت نصر کی شکل کی طرح تھے۔ یوں نظر آتے تھے جیسے ابھی اڑ کر اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اس نے عسکری قوت، وسعت سلطنت اور بھرے خزانوں کی وجہ سے غرور و گھمنڈ کو طرۂ امتیاز، ظلم و جور کو مشغلہ اور عیش پرستی کو اپنا حق سمجھ رکھا تھا۔ معبودان باطل کی پرستش کی نحوست، قبیح اعمال اور اخلاقیات کے فقدان نے قوم عاد کی اکثریت کی روحوں کو پلید و مردہ، قلوب کو حق کی قبولیت سے عاری اور عقلوں کو سلب کر رکھا تھا۔ جو طوفان نوح سے محفوظ و مامون رہنے والے مومنین اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی نسبت سے سامیہ یا عاد اولیٰ کہلاتی تھی۔ عمائدین سلطنت، سرداران قوم اور رؤسائے شہر بیت الحکومت میں باادب بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں ایک ضعیف العمر شخص کو پابجولاں دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد اور خوف سے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ یہ بوڑھا جانور کون ہے؟ شداد بن عاد کی باروب آواز فضا میں ابھری۔ خداوند نصر، آپ کا اقبال سدا قائم رہے۔ یہ زمغہ کا باپ ہے جسے کل آپ نے لب نہر خرامہ دیکھ کر حکم صادر فرمایا تھا کہ اسے آپ کے دارالعیش میں پہنچا دیا جائے۔ ایک افسر نے جھک کر کہا، خوبصورت زمغہ کہاں ہے؟ شداد کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا۔ عالی جاہ، اس بوڑھے نے اسے بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، انکار؟ وہ بھی اس بوڑھے نے کیا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری حکومت میں کوئی ایسی جرت بھی کر سکتا ہے۔ شداد بن عاد کا مکروہ چہرہ غیظ و غضب سے ہیبت ناک ہو گیا۔ نہیں عالی مرتبت، زمغہ خود آنے پر آمادہ نہ تھی، ورنہ میری کیا مجال؟ بوڑھے کی آواز میں خوف سے لرز شعاع تھی۔ کیا تم نے اپنی بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ ہم انکار سننے کے عادی نہیں ہیں؟ ہماری نظر میں یہ بغاوت ہے۔ تم بھی اس میں شریک ہو اور باغی کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ شداد بن عاد گرجا، نہیں بندہ پرور، رحم، میں ابھی پورا فکرہ زمغہ کے باپ کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا کہ جلاد نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لاشا زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور شداد بن عاد زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ دربار میں حاضرین پر خوفناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا میں اس کی آواز پھر ابھری، ہم ذات العماد ہیں، ہمارا ہر حکم پتھر پر لکیر ہے۔ ماں بدولت بذات خود مغرور حسن و جوانی زمغہ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہماری خواہش کا احترام کس طرح نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ تخت سے اٹھ بیٹھا۔ حاضرین نے کھڑے ہو کر سر جھکا دیے۔ جب وہ ان کے درمیان سے گزر گیا تو وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ بیت الحکومت سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک آبادی کے چھوٹے سے مکان میں زمغہ اور اس کی ماں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے شداد نے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا، ظالم شخص کبھی انکار برداشت نہیں کرتا۔ اس کی ماں نے کہا، تم جانتی ہو ماں میں کس سے پیار کرتی ہوں، میرا وجود اس کی امانت ہے، مر جاؤں گی لیکن وفا پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ زمغہ نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کھڑکی کھول کر دونوں ماں بیٹی نے دیکھا تو شداد بن عاد پر نظر پڑتے ہی سہم گئی، اور جب ایک درباری کے ہاتھ میں زمغہ کے باپ کا سر دیکھا تو منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ درباری نے سر ان کی طرف اچھال دیا اور گرجدار آواز میں زمغہ کو باہر آنے کے لیے کہا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، خود پر قابو پایا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر جا کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تمہارے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ اس نے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کہا جس میں اس نے اپنے باپ کا سر پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں اور تمہاری ادا کو دیکھ کر دل کی آگ تو اور بھڑک اٹھی ہے۔
شداد بن عاد کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگر یہ تمہارا خواب پورا نہیں ہو سکتا کمینے۔ شداد بن عاد اور اس کے ساتھ آنے والے یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ یکے بعد دیگرے ابھرے۔ اے مصیبت کے رفع کرنے والے دیوتا یعقوب، میری مدد کر۔ زمغہ یہ کہتی ہوئی قریب ہی ہیکل کی طرف بھاگی۔ خدام و حشم اس کے پیچھے لپکے۔ رک جاؤ، شداد بن عاد کی آواز فضا میں ابھری۔ یہ خوبصورت شکار ہم خود کھیلیں گے، اس نے کہا اور گھوڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیکل سے تھوڑی ہی دور اس نے زمغہ کو روک لیا اور پھر اپنے سرکش گھوڑے کو اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ شداد بن عاد اس کی بوکھلاہٹ اور خوفزدہ ہرنی کی سی ادائیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آبادی کے مرد، عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب دم سادھے کھڑے تھے۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے زمغہ کا سانس پھول گیا، تھک کر چور ہو گئی اور پھر بے حس ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فوراً چند خادم آئے اور اسے اٹھا کر دارالعیش کی طرف لے گئے۔ قوم عاد کا جد اعلیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ قوم نوح کی تباہی و بربادی کے 700 سال بعد اسے خلافت و حکومت ملی تھی۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید 700 برس تک حکمرانی کرنے کے بعد مر گیا تو شداد سریر آرائے سلطنت ہوا۔ ماہوں سالوں کی گردشوں اور بدلتے موسموں نے عادیوں کو خدائے واحد سے کوسوں دور کر دیا تھا۔ بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ آوازۂ حق ان کے ہر طبقہ و قبیلے میں غیر مسموع تھا۔ معدود چند لوگوں کے جو حق کی بات سن تو لیتے تھے مگر سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ کفر و شرک نے ان کی روحوں کو مسخ اور سوچ و وچار کی قوتوں کو سلب کر رکھا تھا، اور جو سمجھتے تھے وہ ماسوا اور جادہ ذلات و طاغوت کے مسافروں کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ حق کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ نتائج صرف عمل پر موقوف تھے۔ جب قوم کی یہ حالت ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب تلواروں میں چمک کر، آسمانوں سے گرج کر یا زمین سے پھٹ کر ظاہر ہوتا ہے اور دوسری قوم کے لیے پہلی قوم کی جگہ صاف کر دیتا ہے۔ 7 اقلم کا بادشاہ ہونے کے باوجود شداد بے راہ روی کے ان غاروں میں اتر چکا تھا کہ انسان لاقوت بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دن شداد جنگلی شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا کہ اس کی بیٹی زبغہ کسی ضروری کام سے اس کے کمرے میں آئی۔ کون؟ وہ نشے میں بڑبڑایا۔ میں آپ کی بیٹی زبغہ ہوں۔ وہ بولی، ادھر آؤ۔ شداد نے کہا تو وہ اس کے قریب چلی گئی۔ اس نے بیٹی کے سراپے کا بغور جائزہ لیا اور پھر دست درازی شروع کر دی اور وہ ابا حضور پکارتی رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ کئی 100 سال بعد جب بھدکلال بن یغوث الحمیری نے اپنی قوم کا نشان تلاش کرنے کے لیے کھدائی کی تو اسے چاندی کے تخت پر ایک نوجوان لڑکی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ملا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکھا تھا، میں زبغہ شداد بن عاد کی بیٹی ہوں جس نے مجھ پر دست درازی کی۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک معدود چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے، مگر وہ اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ در پردہ اشارتاً کنایتاً اپنے دوستوں اور قرب والوں کو سمجھاتے تھے، مگر ان پر کفر و الحاد کی ایسی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی کہ ان نیک لوگوں کی باتیں ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ جب وہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تو ان کے بعد ہر طرف شیطنت کا دور دورہ تھا۔ عذاب الہی ان کے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا، لیکن سنت خداوندی ہے کہ عذاب سے قبل اپنے بندوں کی ہدایت و فلاح کے لیے وہ اپنے کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتا ہے۔ قوم عاد کا عرب کے قدیم قبیلے یا سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد جماعت سے تعلق تھا۔ اس کی مادری زبان عربی تھی۔ یہ قبیلہ اپنے علاقے سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیل گیا۔ عرب مورخین انہیں باندہ یعنی برباد ہو جانے والے قبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک انہیں عاد ارم کہتا ہے۔ انہوں نے دوسرے علاقوں میں پہنچ کر وہاں زبردست حکومتوں کی داغ بیل ڈالی۔ دراصل سامیہ کی ترقی کے دور کا آغاز عاد سے شروع ہوا،
جو سب سے بڑا اور وسیع قبیلہ تھا۔ یہ 70 شاخوں پر مشتمل تھا اور تمام عرب باندہ میں قوت حاکمہ تقریباً اسی کو حاصل تھی۔ الگ یوں کہا جائے کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کے یہی بانی تھے تو اس سے کوئی انکار نہ کرے گا۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف یعنی صحرائے ریگستان تھا جو سینکڑوں میلوں پر محیط تھا۔ آج اسے رب الخالی کہتے ہیں۔ اس میں جب تند و تیز ہوا چلتی ہے تو ریت کے پہاڑ اڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ علاقہ احقاف کے دارالخلافہ حضرموت کے شمال میں تھا اور اس کے مشرق میں عمان تھا۔ قد کاٹ کے لحاظ سے عادی بڑے لحیم و شخیم تھے۔ بعض روایات میں ان کا قد مبالغہ آمیز حد تک لمبا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے زور و قوت کا مالک بنایا تھا۔ اگر زور سے پاؤں مارتے تو پاؤں زمین میں دھنس جاتا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کو خاصا ملکہ حاصل تھا۔ یہ بڑی بڑی عمارتوں کے بانی تھے جن کی نظیر دنیا میں ڈھونڈے سے نہ ملتی تھی۔ بلند و بالا مقامات پر یادگار عمارات کی تعمیر جن میں بڑے بڑے ستون ہوتے تھے ان کا مشغلہ تھا۔ یہ کاریگری کی اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ جب حاکم وقت بھاش اور ظالم ہو تو اس کے عمال، حکام و عوام بھی ایسی برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ احاطہ تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ غیرتوں، عزتوں اور جرتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ ہر قوی اور زور آور شداد، نمرود، حامان، بال بادشاہ دقیانوس، ابلیس اور فرعون بن جاتا ہے۔ کمزور و بے بس انسان ذلتوں، حقارتوں، نفرتوں، بے حمیتوں اور محرومیوں کے اندھے غاروں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ دوستیاں خواہشات پر استوار ہونے لگتی ہیں۔ محبتیں ڈھونگ بن جاتی ہیں اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہی حال شداد بن عاد کے دور حکومت میں تھا۔ ادنا و اعلیٰ، آقا و غلام، سب غرور و نخوت، ظلم و ستم، خواہشات نفسانی کی اتباع، معبودان باطل کی عبادت، منافقت و زنا، احکام الہی سے عملاً انکار اور مکر و فریب کے راستوں پر گامزن تھے جو محیب و خوفناک عذابوں کی اذیت ناک وادیوں میں سے ہوتے ہوئے سیدھے جہنم کی طرف جاتے تھے۔ ان دنوں جبکہ خباثتیں عروج پر تھیں، عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک شخص جس کا نام صلح تھا، ایک فرزند جلیل پیدا ہوا جس کا نام اس نے ابر رکھا، جو بڑے ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے مبعوث ہوئے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی پیشانی مبارک سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلک رہا تھا۔ یہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اس کے متعلق جن کو علم تھا انہوں نے جب ابر کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس کے فرائض میں بتوں کی تباہی، منکرین کی سزائیں اور باطل کے چراغوں کو بجھانا ہوگا۔ چار دانگ عالم میں اس امر کا چرچا ہو گیا، لیکن باطل کی قوتیں جو اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں اور اپنی قوت کے مطابق سب کو ہیچ سمجھتی تھیں، انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ صلح کے ماتھے میں بھی تو ایسی چمک تھی، اس نے کیا نقصان پہنچایا ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ ہم سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ ایک قبیلے کے سردار نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ ابر کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر صرف 30 سال تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ماحول میں پرورش پانے لگا۔ اس کی پیشانی میں چمکنے والے نور نے اس کے لیے ہر اس غلط راستے کو مسدود کر دیا تھا جس پر اس کی قوم بڑی تیزی سے رواں دواں تھی۔ بچپن سے ہی اس کے اندر بتوں سے بیزاری، ظلم و ستم کی مخالفت، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت، غرور و تکبر سے کوسوں دوری، لہو و لہب اور کھیل تماشوں کی محفل اور منڈلیوں سے نفرت، عجز و انکساری اور حلم و بردباری کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوم کے بھائیوں میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں سے نہیں لگتا تھا۔ کفر و شرک و الحاد کے ناپاک ماحول میں پاک و معصوم زندگی گزار رہا تھا۔ اس طرح کئی سال بیت گئے۔ ایک دن آبادی سے باہر تدبر و فکر میں غلطاں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرشتے کو سامنے دیکھ کر عجیب حالت ہو گئی۔ اے ہود، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور قوم عاد کے لیے مبعوث کیا ہے۔
اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے خدائے واحد کی طرف بلائیں۔ احکامات الہیہ حاصل کرنے کے بعد آپ بسوئے آبادی چل پڑے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ نے کسی سے دریافت کیا۔ ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو سزائے موت ہونے والی ہے، اسے محل کی چھت سے گرانے کے لیے سرکاری کارندے اوپر لے گئے ہیں۔ کس جرم کی پاداش میں؟ آپ نے دریافت کیا۔ اس نے شداد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص نے بتایا اور محل کی چھت کی طرف دیکھنے لگا جہاں سرکاری کارندے مجرم کو لے کر پہنچ چکے تھے۔ تمام لوگوں کی نظریں اوپر لگی ہوئی تھیں اور ماحول میں خاموشی تھی۔ اسی اثناء میں ایک منادی کی آواز فضا میں ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عادیوں، یہ شخص جسے ابھی تھوڑی دیر بعد محل کی چھت پر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے گا، یہ تمہارے بادشاہ کا نافرمان ہے۔ شداد کے دستور میں حاکم وقت کی نافرمانی بغاوت کے مترادف ہے۔ اے عادیوں، ایک بات میری بھی سن لو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ لوگ حیران و ششدر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبر نے، جسے عبرانی میں ماہر کہتے ہیں، آج تک کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ شاہی منادی بھی عالم سکتہ میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں۔ تم شداد بن عاد کے نافرمان کا تماشا دیکھنے آئے ہو، لیکن تم جو خدائے واحد کے منکر و نافرمان ہو، کبھی اپنا انجام بھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد جب تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ آپ علیہ السلام کا اعلان نبوت سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن عاد قبیلے کی جس معزز و محترم شاخ سے آپ کا تعلق تھا، اس کے پیش نظر کسی کو اس وقت کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ بعض لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے۔ حکم کی تعمیل ہو، منادی نے بآواز بلند سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا۔ انہوں نے فوراً اس باغی نوجوان کو ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور زور سے اچھال کر محل سے نیچے گرا دیا۔ ہجوم میں موجود عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آن واحد میں وہ نوجوان پتھروں پر آ کر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کربناک موت کی وجہ سے وہ ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر گرتا تھا۔ کافی دیر اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی گناہوں سے رنگی ہوئی روح اس کے نجس جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ اس قدر مسخ ہو گیا تھا کہ پہچاننا دشوار تھا۔ شاہی کارندے واپس لوٹ گئے۔ نوجوان کے لواحقین اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور ہجوم منتشر ہو گیا۔ اب ہر جگہ ہود علیہ السلام کے اعلان نبوت کا چرچا تھا۔ جہاں دو آدمی بیٹھتے یہی ذکر ہوتا۔ آپ مختلف بستیوں اور قبائل کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتے۔ ایک دن ایک بستی کی طرف نکل گئے جہاں دوسرے قبیلوں کے امراء و رہنما کسی کام سے جمع تھے۔ بستی کے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں غیر نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہوں، حقیقی خیر خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اصنام پرستی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تم کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں۔ بستی کے رئیس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، مجھ میں حماقت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اسی کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اگر تم اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب قریب آ گیا ہے۔ انتظار کرو۔ کیا تم طوفان نوح کو بھول گئے ہو جس میں اللہ کے نافرمان اور منکر غرق کر دیے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، تمہارا مطلب ہے ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں جو ہمیں قائل کر سکے۔ تم جس عذاب کا کہتے ہو لے آؤ۔ دوسرے قبیلے کے سردار نے غضبناک لہجے میں کہا، بہتر ہے تم بتوں کی مخالفت چھوڑ دو۔ ہمیں ڈر ہے تمہارا بھی کہیں وہی انجام نہ ہو جو چند دن پہلے اس نوجوان کا ہوا تھا جس نے شداد کی نافرمانی کی تھی۔
ایک اور امیر بولا۔ وقت کے ہم آہنگ آپ کی تبلیغ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوتے تھے۔ کفر و شرک اور عصیاں سے ان کی روحیں اس قدر پلید ہو چکی تھیں کہ کسی بات کا اثر ہی قبول نہ کرتی تھیں۔ ایک دن شداد بن عاد دربار میں امراء و وزراء کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ کسی نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سننے کی دیر تھی کہ اس کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ حیرت ہے کہ اتنے دنوں سے وہ تبلیغ کر رہا ہے اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ دربار میں سناٹا طاری تھا۔ اس نے تخت کے قریب ہی پڑے ہوئے بڑے سے تھال پر لکڑی کے ڈنڈے سے ضرب لگائی۔ فوراً ایک خادم حاضر ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ عبر بن صلاح کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ شداد بن عاد نے غصے سے کہا۔ خادم گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک جگہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اے احقاف کے رہنے والوں، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں واعظ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ مجھے اللہ دے گا۔ گواہ رہنا میں بتوں سے بیزار ہوں، میرے خلاف سازش کر لو، میرا تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے۔ تم ہر بلند مقام پر یادگار اور کاریگری کا نمونہ عمارتیں بناتے ہو، کیا سدا زندہ رہو گے؟ اسی اثنا میں شاہی کارندے پہنچ گئے۔ تم کو شداد بن عاد نے ابھی اور اسی وقت دربار میں طلب کیا ہے۔ ایک نے کہا، چلو۔ آپ علیہ السلام نے کہا اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے، اور وہاں پر موجود لوگ طرح طرح کی چہمگوئیاں کرنے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔